اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پرعام، جس کے مؤلف سید ذوالفقار علی زیدی صاحب ہیں، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ سورہ قدر کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 25 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 97 ہے۔ اس سورہ کو سورہ قدر اور سورہ انا انزلنا بھی کہتے ہیں۔ فضائل و خواص سورہ کے بارے میں اس تفسیر میں کافی روایات نقل کی گئی ہیں، لیکن وقت کو بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو اس میں لکھی ہے، اور وہ مستدرک الوسائل کے حوالے سے لکھی ہے کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اس شخص کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے اور شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح موضوعات سورہ اور خلاصہ مضامین کے سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر دور منصور میں اسی شان نزول کو یوں تحقیق کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ تو نے مومنوں کے چہرے سیاہ کر دی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے نہ جھڑک، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی امیہ کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتہائی ناگوار گزرا، تو انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی اور یہ جنت میں ایک نہر ہے، اور ساتھ ہی سورۃ القدر نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ آپ کے بعد اس کے مالک بنیں گے۔ حضرت قاسم بن فضل حمدانی نے کہا پھر ہم نے شمار کیا تو ان کی حکومت پورے 1000 مہینے ہی رہی، بلکہ نہ ایک دن کم اور نہ ہی ایک دن زیادہ۔ اور ترمذی میں لکھا ہے کہ بلکہ حاکم اور ابن جریر نے بھی کہ امام حسن علیہ السلام کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے ظالم حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بندروں کی طرح کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب سے صدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی کے لیے سورہ کوثر اور سورہ قدر نازل ہوئی۔ روایت کی روشنی میں مطلب یہ ہوا کہ بنی امیہ کی 1000 ماہ حکومت سے ایک شب قدر بہتر ہے۔ قاسم بن فضل حمدانی نے کہا کہ ہم نے بنی امیہ کی حکومت کا زمانہ شمار کیا تو پورے 1000 مہینے ہوئے۔ بہت بہترین بات لکھی ہے۔ اور شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا ذکر کیا جو مسلسل 1 ماہ تک جہاد میں مشغول رہا اور کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ بات سن کر تعجب ہوا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو بنی اسرائیل کے اس مجاہد کی عمر بھر یعنی 1000 مہینوں کی جہاد کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 افراد کا ذکر کیا جنہوں نے اسی سال بغیر معصیت کے خدا کی عبادت کی تھی۔ اصحاب نے آرزو کی کہ کاش وہ بھی اس قسم کی توفیق ان کو بھی اس قسم کی توفیق حاصل ہو، تو سورہ قدر نازل ہوئی۔ اس میں 1000 کا عدد تکثیر کے لیے نہیں بلکہ عدد کے لیے ہے۔ یہ تفسیر نمونہ کی جلد 15 صفحہ 381 پر لکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے وہ اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعیین شدہ احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی جو تفسیر میں لکھے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ انا یقیناً ہم نے انزلناہ اسے قرآن کو نازل کیا فی میں لیلۃ القدر، قدر والی رات، وما ادراک اور آپ کیا جانے ما لیلۃ القدر، قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر قدر والی رات خیر بہترین ہے، من سے الفن 1000 شہر مہینے، تنزل نازل ہوئے، الملائکہ فرشتے و روح باذن اجازت سے، ربہم اپنے پروردگار کی، من کل تمام سے امر احکامات، سلام سلامتی ہے، ہیا یہ رات، حتی یہاں تک، مطلع الفجر فجر کے طلوع ہو جانے تک۔ پھر اس کے بعد آیات الگ الگ دے کر اور اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم کی 4 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فتح، سورہ نوح، سورہ کوثر اور سورہ قدر۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح شروع ہوئی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، سورہ نوح اس طرح سے شروع ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر اس طرح سے شروع ہوئی۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نیز یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں سے ایک ہیں جن کی ہر آیت حرف را پر ختم ہوتی ہے، جیسے سورہ قمر، سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ قدر۔ قرآن میں نازل کرنے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک انزال اور دوسرا لفظ تنزیل، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کو چھپا لے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ نزول اور نازل کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو جو بلند جگہ پر تھی اسے نیچے اتارا جائے، چاہے یہ چیز جسمانی ہو یا معنوی ہو، مگر انزال کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں نازل کیا جائے یا اتارا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں باب افعال استعمال ہوا ہے جو یہ معنی دیتا ہے کہ یہ چیز ایک ہی دفعہ میں اتاری ہے، جبکہ تنزیل تدریجی طور پر نازل کرنا ہے جو باب تفعیل میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک دفعہ میں نازل ہوا، پھر اس کے بعد تدریجی طور پر ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا، یعنی شب قدر میں کامل و مکمل قرآن نازل ہوا اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، اور قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یا بیت المعمور پر، یا لوح محفوظ سے نیچے آسمان پر۔ بعض مفسرین نے یہ بھی
لکھا ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا ماہ رمضان میں ہوئی تھی، نہ کہ سارا قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، لیکن ایسا کہنا ظاہر آیت کے خلاف ہے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں قرآن کریم میں تنزیل اور انزال کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے مراد ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا ہے، اور جہاں باب تفعیل کے ذریعے نزول کا ذکر ہوا ہے وہ تدریجی نزول کے معنی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں خداوند عالم کا یہ کلام اس کی مخلوقات تک پہنچایا، یعنی موقع و محل اور ضرورت کے مطابق اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ حافظ بن غیاث نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بارے میں پوچھا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تقریباً 20 سال کے دوران نازل ہوا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا قرآن ماہ رمضان میں بیت المعمور میں نازل ہوا، اس کے بعد 20 سال کی مدت تک بتدریج نازل ہوتا رہا۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم شب اول ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اور توریت ماہ رمضان کی 6ٹھی رات میں نازل ہوئی، انجیل ماہ رمضان کی 13ویں رات کو نازل ہوئی، جبکہ زبور ماہ رمضان کی 18ویں رات کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید ماہ رمضان کی 23ویں رات کو نازل ہوا۔ یہ اصول کافی کی جلد 6 میں لکھا ہے۔ لیلۃ القدر کے مفہوم اور معنی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ قدر کے ایک معنی شرف اور عظمت کے ہیں، اور اس رات کو قدر والی رات کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرافت کو بتانا مقصود ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس آدمی کی بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جو اس رات کو توبہ و استغفار و عبادت کرتے ہوئے قدر و شرف کا مالک بن جاتا ہے۔ قدر کے ایک اور معنی تقدیر اور حکم کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر ازل میں لکھی تھی، اس کا جو حصہ اس سال کے رمضان سے آئندہ ماہ رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ اس رات ان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے جو تدبیر امور کائنات پر مامور ہیں۔ اس میں اگر انسان کی موت و حیات، بارش، رزق وغیرہ کی مقررہ مقدار فرشتوں کو لکھوائی جاتی ہے۔ اگر کسی کی قسمت میں حج کرنا مقرر ہے تو وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو شخص اس رات بیدار ہو کر قدر و منزلت کا حامل بن جاتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے بتائے گئے ہیں کہ اس رات فرشتے اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں قدر کا لفظ تنگ ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ فجر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب ہم رزق کو تنگ کر کے آزماتے ہیں تو لیلۃ القدر کے معنی میں ان تمام معنوں کا جمع ہونا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ شب قدر کو سورہ مبارکہ دخان میں لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ تمام علماء و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے۔ شب قدر کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ موجود ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ سارا قرآن اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے، اور سورہ قدر کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس سے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی عظمت و فضیلت عقل کی رسائی سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کے فضائل کا ذکر ہوا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت کرنے کا ثواب جس قدر ہوتا ہے، اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا ثواب کتنا ہے اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ شب قدر کی ایک اور فضیلت بیان ہوئی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم،
یہ ایسی بابرکت رات ہے جس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی آسمان سے زمین پر آتے رہتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا بیان شاید اس لیے بھی ہوا ہے کہ عربی اعداد کا انتہائی عدد 1000 ہے، مطلب یہ ہوا کہ حساب کا جو آخری عدد ہے اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں پر شہر یعنی مہینے کہا گیا ہے، سال نہیں کہا گیا، کیونکہ مہینے کا تعلق چاند سے ہوتا ہے اور چاند کا تعلق رات سے ہے۔ جس طرح چاند کی تجلی ظلمت شب میں ظہور کر کے اسے روشن کرتی ہے، اسی طرح اس رات کی عبادت عابدوں کے قلوب کو منور کرتی ہے۔ ایک فضیلت شب قدر کی یہ بیان ہوئی ہے کہ اس رات فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ تمام فرشتے ایک کے بعد ایک مومنوں سے ملنے اور ان کی عبادت کی حالت دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ تمام فرشتے نہیں آتے بلکہ فرشتوں کا ایک خاص گروہ آتا ہے جن سے جبرائیل امین علیہ السلام کا خاص تعلق ہے۔ پھر یہ فرشتے عالم بالا جا کر دوسرے فرشتوں کو نام لے کر تمام مومنوں کی عبادت کے احوال سے مطلع کرتے ہیں، جسے سن کر وہ فرشتے بھی ان مومنوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ روح بھی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ تفسیر عامہ کے مطابق مندرجہ الاقوال ہیں۔ روح سے مراد روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جس کے سامنے تمام زمین آسمان ایک لقمے کے برابر ہے۔ اس سے مراد کچھ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو دوسرے فرشتوں کو بھی صرف شب قدر میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق، یعنی یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ کی ایک مخصوص مخلوق ہے جو کھاتی پیتی ہے، جو نہ فرشتے ہیں اور نہ انسان۔ روح سے مراد یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھنے کے لیے دوسرے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، یعنی جب اس رات فرشتے اترتے ہیں تو خدا کی اس رحمت خاصہ کا نزول بھی ہوتا ہے۔ روح ایک خاص فرشتہ ہے، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، جس کا نام روح القدس ہے۔ انسانی کمالات و روحانیت میں انہیں خاص دخل ہے، گویا وہ روحانی معلم ہیں۔ یہ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر صرف ایک دفعہ نازل ہوا تھا، جس کی برکت سے 2 مختلف زبانیں بولنے لگے تھے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلحاء کے پاس وہ ہر برس آتے ہیں۔ وہ جن کے پاس آتے ہیں ان کے دل میں رقت پیدا ہونے لگتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ روح سے مراد مومنوں کی روحیں ہیں جو اجسام سے جدا ہو کر فرشتوں سے جا ملتی ہیں۔ وہ بھی اپنے بھائیوں سے ملنے اور ان کے احوال کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس عالم سفلی میں سیر کرنے آتی ہیں، لیکن اس قول سے نصرانیت کی بو آتی ہے، کیونکہ نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مومنوں کی روحیں فرشتوں سے جا ملتی ہیں۔ روح کے بارے میں علماء امامیہ اور مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ روح کیا ہے، یعنی بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، جسے روح الامین بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نے سورہ شورى کی آیت نمبر 52 کی بنا پر وحی کے معنوں میں تفسیر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جیسے کہ ہم نے پہلے انبیاء پر وحی کی تھی اسی طرح آپ پر بھی اپنے فرمان سے وحی کی ہے۔ اس بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ فرشتے وحی الہی کے ساتھ مقدرات کے تعیین کے سلسلے میں اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک تیسری تفسیر بھی ہے جو سب سے زیادہ قریب نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح ایک بہت بڑی مخلوق ہے جو فرشتوں سے مافوق ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شخص نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کیا روح وہی جبرائیل علیہ السلام ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل فرشتوں میں سے ہیں اور روح فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اور خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں۔ لفظ روح کے لیے دوسری تفاسیر میں بھی کچھ ذکر ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب شب قدر مخفی کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تفسیر نمونہ کی جلد 15 میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ تو بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سال بھر کی راتوں یا ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں شب قدر کا مخفی ہونا اس بنا پر ہے کہ لوگ ان سب راتوں کو اہمیت دیں،
جیسا کہ خداوند عالم نے اپنی غذا اور خوشنودی کو مختلف قسم کی عبادتوں میں پنہا کر رکھا ہے تاکہ لوگ سب کا احترام کریں اور دعاؤں کی قبولیت کو مختلف دعاؤں میں مخفی رکھ کر رکھا ہے تاکہ لوگ دعاؤں کی طرف رخ کریں۔ اسم اعظم کو اپنے اسماء میں مخفی کر رکھا ہے تاکہ لوگ تمام اسماء کو بزرگ اور عظیم سمجھیں، اور موت کے وقت کو پنہا رکھا ہے تاکہ لوگ ہر حالت میں آمادہ رہیں، اور یہ فلسفہ مناسب نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 450 تک ہماری بات پہنچ رہی ہے۔ اس میں صفحہ 450 میں لکھا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، یہ عنوان بنایا ہے، اور لکھا ہے اس بارے میں کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تمام آیات اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن کی تمام آیات اسی کا اقتضا کرتی ہیں۔ ایک طرف آیات کہتی ہیں کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے مطابق، اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ لیکن اس بارے میں کہ ماہ رمضان کی راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے، بہت اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری تفاصیر بیان کی گئی ہیں۔ من جملہ ان میں سے پہلی رات 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں، 27ویں اور 29ویں رات لکھی ہیں، لیکن روایت میں مشہور و معروف یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 21ویں یا 23ویں رات ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تمام راتوں کا احیاء فرماتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا شب قدر 21ویں یا 23ویں رات ہے، یہاں تک کہ جب راوی نے اصرار کیا تو ان دونوں راتوں میں سے کون سی رات ہے، اور یہ کہا کہ اگر میں ان دونوں راتوں کو نہ پا سکوں تو کون سی رات کا انتخاب کروں، تو بھی امام علیہ السلام نے تعین نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اس چیز کے لیے جس سے تو چاہتا ہے 2 راتیں کس قدر آسان ہیں، لیکن متعدد روایات میں جو اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے پہنچی ہیں، زیادہ تر 23ویں رات پر تکیہ ہوا ہے، اور جبکہ اہل سنت کی زیادہ تر روایات 27ویں رات کے گرد گردش کرتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر مقدرات 19ویں شب کو ہوتی ہے، اور اس کا حکم 21ویں شب کو، اور ان کی تصدیق اور منظوری 23ویں شب کو ہوتی ہے۔ یہ تفسیر نمونہ کی جلد 15 میں صفحہ 385 پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت اسود احمد اللہ کی سند سے اور حضرت عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ تمام شب قدر کو اس رات میں تلاش کرو جبکہ 7 راتیں ابھی باقی ہوں، یعنی 23ویں رات تم اسے تلاش کرو، اور 9 راتیں ابھی باقی ہوں، یعنی 21ویں رات، اور تم اسے تلاش کرو، جبکہ 11 راتیں باقی ہوں، یعنی 19ویں رات۔ چاند روشن ہوتا ہے، ہر دن کا سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، سوائے لیلۃ القدر کی صبح کے، کہ اس دن سفید طلوع ہوتا ہے اور اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ امام ابن زنجویہ اور ابن مردویہ نے صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کتنا باقی ہے؟ تو ہم نے کہا 22 دن گزر چکے ہیں اور 8 دن باقی رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 22 دن گزر چکے ہیں اور 7 باقی ہیں، تم آج کی رات تلاش کرو، یہ مہینہ 29 کا ہے۔ یہ تفسیر دور منصور کی جلد 6 صفحہ 1057 پہ لکھا ہوا ہے۔ تفسیر نمونہ میں اس کا جواب کہ شب قدر مخفی کیوں ہے، یہ لکھا ہے کہ بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سال بھر کی راتوں میں یا ماہ رمضان کی راتوں میں شب قدر کا مخفی ہونا اس بنا پر ہے کہ لوگ ان سب راتوں کو اہمیت دیں، جیسا کہ خداوند عالم نے اپنی غذا و خوشنودی کو مختلف قسم کی عبادتوں میں پنہا کر رکھا ہے تاکہ لوگ سب عبادتوں اور اطاعتوں کی طرف رخ کریں، اور اپنے غضب کو معاصی کے درمیان پنہا کر رکھا ہے تاکہ لوگ سب گناہوں سے پرہیز کریں اور دوستوں کو اولیاء
یعنی لوگوں کے درمیان مخفی کر رکھا ہے تاکہ لوگ سب کا احترام کریں اور دعاؤں کی طرف رخ کریں۔ اسم اعظم کو اپنے اسما میں مخفی کر رکھا ہے تاکہ لوگ تمام اسما کو عظیم اور بزرگ سمجھیں، اور موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر وقت اس کے لیے آمادہ و تیار رہیں، اور یہ فلسفہ زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ تفسیر نمونہ کے جلد 15 صفحہ 385 پر لکھا ہے، اور شاید اس کو یہاں ریپیٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال اور بھی تفصیل ہے، اس کو میں چھوڑتے ہوئے اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں۔ تو تفاسیر ائمہ کے مطابق بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کو سب فرشتے یکے بعد دیگرے مومنوں سے ملنے اور ان کی عبادت وغیرہ کی حالت کو دیکھنے آتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سب فرشتے نہیں آتے، بلکہ فرشتوں کا ایک خاص گروہ آتا ہے جن سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خاص تعلق ہے۔ پھر وہ واپس جا کر عالم بالا کے دوسرے فرشتوں سے اہل ایمان کے تمام نام احوال بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اس کو بھی ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو شب کی رات ایک ایسی رات ہے جو اپنے آغاز سے اختتام تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، یہاں تک کہ بعض روایت کے مطابق اس رات شیطان کو اس زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس بنا پر سلام کا اطلاق ہے کہ فرشتے ایک دوسرے پر یا مومنین پر سلام بھیجتے ہیں، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم جانشینوں کے حضور میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں۔ ان تمام تفاسیر کی جمع بھی ممکن ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی رات ہے جو ساری کی ساری نور و رحمت، خیر و برکت، سلامت و سعادت اور ہر لحاظ سے بے نظیر ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کیسے نہ جانیں گے جبکہ فرشتے اس رات ہمارے گھر طواف کرتے ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ کی ایک جلد میں بحوالہ تفسیر برہان لکھا ہے، اور یہ اس کی تفسیر برہان کی جلد 4 میں ہے، صفحہ 488 پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا کہ خدا کے کچھ فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور ان پر سلام کیا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں بیان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لذت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں کے سلام میں آئی، ساری دنیا کی لذتیں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی تھیں۔ اب غور کیا جائے کہ شب قدر میں فرشتے گروہ در گروہ ہو کر نازل ہو رہے ہوں اور مومنوں کو سلام کرتے ہوں تو ان کے لیے کتنی لذت، برکت اور لطف کی بات ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام کیا اور آگ ان پر گلزار بن گئی۔ تو کیا شب قدر میں مومنین پر فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ بردن و سلامت نہیں ہوگی؟ ہاں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہاں تو خلیل پر فرشتے نازل ہوتے تھے اور یہاں امت محمدیہ کے مومنوں پر درود و سلام ہوتا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ اور تفسیر فقہ غازی کی جلد 32 صفحہ 36 پر لکھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس رات کی قدر و منزلت اس قدر ہے کہ انسانی ادراک سے بہت بلند ہے۔ اس رات کی عظمت اللہ نے قائم کی ہے اور اس کا سبب نزول قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چنا ہے تاکہ ساری کائنات کے وجود پر نور کا اضافہ ہو، اور اس رات کی طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی اللہ نے قرار دی ہے، اور انسانی زندگی کو منور و مبارک قرار دیا گیا ہے۔ قرآن جن عقائد، تصورات، شریعت اور آداب پر مشتمل ہے، اس رات کے ذریعے اللہ نے چاہا ہے کہ روئے زمین میں انسانی ضمیر کے اندر سلامتی کو ترویج دیں، اور خصوصی طور پر جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر سلامتی کے امر کو لا کر کائنات کو روشن کریں۔ قرآن کا نزول تو زمین پر شروع ہوا تو فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ آسمان و زمین کے درمیان شروع ہو گیا۔ لیلۃ القدر کی قدر سے انسانیت اپنی جہالت و بدنصیبی کی وجہ سے غافل ہے، وہ لیلۃ القدر کی قدر و عظمت سے آشنا نہیں، اور جب سے انسانیت اپنی جہالت و غفلت کی وجہ سے خسارے میں ہے، زمین کی سلامتی، گھر کی سلامتی، جماعت کی سلامتی کو بیٹھی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اسلام نے دی تھی۔ مومنین کا فریضہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت سے غافل نہ رہیں،
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس ذکر کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اس ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے آسان طریقہ بتا دیا ہے، اور یہی راستہ ہماری ارواح میں ہے۔ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور ساتھ ہی اس عظیم کائناتی حادثے کے ساتھ بھی جڑے رہیں۔ یہ اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو احیا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اس سے ماہ رمضان کے آخر راتوں میں تلاش کریں۔ یہ فی ظلال القرآن کی جلد 10 صفحہ 616 پر لکھا ہے۔ اب فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں، ایک سوال ہے۔ تو آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے روایت ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کہ ابن عباس نے اس کو بیان کیا ہے کہ شب قدر ہر سال ہوتی ہے، اور اس رات میں سال بھر کا امر نازل ہوتا ہے، اور اس امر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک والی ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ میں ہوں اور میرے 11 فرزند، یہ سب ائمہ علیہ السلام اور محدث ہیں۔ واضح ہے محدث اس ہستی کو کہتے ہیں جن سے فرشتے باتیں کرتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے۔ بعض شخصیات اہل سنت کے ہاں بھی محدث ہیں۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک ان کے 12 ائمہ علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا محدثہ ہیں، یعنی ان سے فرشتے کلام کرتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر میں ولی امر کی طرف سال بسال کے امور کی تشریح نازل ہوتی ہے۔ مگر یہ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ علیہ السلام کو شب قدر کا علم ہو سکتا ہے کہ کون سی رات ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس رات کی پہچان کیسے نہیں ہو سکتی جبکہ فرشتے اس شب ہمارے گرد موجود رہتے ہیں۔ یہ تفسیر کوثر میں جلد 10 پر صفحہ 238 اور 239 پر لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں خداوند عالم شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔